دنیاوی فیکٹس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کانگریس مکت بھارت بنانے میں مودی سرکار کو جھٹکا۔ دہلی میں عام آدمی پارٹی نے کانگریس سے ملایا ہاتھ۔ دلی کے 7 سیٹوں میں 3 سیٹوں پر کانگریس اور 4 سیٹوں پر عام آدمی پارٹی لڑے گی چناؤ۔ اب یہ خبر آئی ہے کہ اتر پردیش میں بھی سماج وادی پارٹی نے کانگریس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمل ناڈو میں ڈی ایم کے ساتھ گٹھ بندھن ہوگا۔ جھارکھنڈ میں جھارکھنڈ مکتی مورچہ کے ساتھ گٹھ بندھن ہے۔ کیرلا میں بھی کانگریس کا گٹھ بندھن ہے۔ کرناٹک میں تو کانگریس کی گورنمنٹ ہے ہی ہے۔ تلنگانہ میں بھی کانگریس کی گورنمنٹ ہے۔ اگر حساب لگایا جائے تو ہندوستان کے آدھے سے زیادہ راجیوں میں کانگریس اور دوسری پارٹیوں کی حکومت ہے۔ اس کے باوجود بھی بی جے پی لوک سبھا الیکشن جیت جاتی ہے۔ خیر ناظرین، 2014 کے بعد سے بی جے پی لگاتار اسمبلی اور لوک سبھا کا الیکشن جیت رہی ہے۔ بہت سارے راجیوں میں اور لوک سبھا چناؤ میں کانگریس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بہت سارے راجیہ جو کانگریس کے گڑھ سمجھا جاتا تھا وہ کانگریس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ 2019 کے لوک سبھا الیکشن میں اتر پردیش کے 80 سیٹوں میں کانگریس کو صرف 1 سیٹ میں ہی جیت ملی تھی، وہ بھی سونیا گاندھی رائے بریلی سے جیتی تھی۔ اس سال ہونے والے لوک سبھا چناؤ میں 80 سیٹوں میں سے 17 سیٹوں پر کانگریس چناؤ لڑے گی اور سمجھوتے کے مطابق 63 سیٹوں پر اکھلیش یادو کی سماج وادی پارٹی اپنے امیدوار کھڑا کرے گی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں 2014 کے بعد سے کانگریس کو لگاتار شکست کا سامنا کیوں کرنا پڑا اور کیوں 2019 میں بھی لوک سبھا الیکشن ہارنا پڑا؟ کانگریس کی ہار کی وجہ کانگریس کی پالیسیز نہیں تھے۔ کانگریس کی ہار کی وجہ راہل گاندھی کا کانگریس پارٹی کا پریزیڈنٹ بننا نہیں تھا۔ کانگریس کی ہار کی وجہ منموہن سنگھ کا پردھان منتری بننا نہیں تھا۔ کانگریس کی ہار کی وجہ اس وقت کی فارن پالیسی نہیں تھا۔ کانگریس کی ہار کی وجہ راہل گاندھی کا پریوار واد نہیں تھا۔ کانگریس کی ہار کی وجہ نہ ہندو تھا، نہ مسلمان، نہ سکھ تھا، نہ عیسائی۔ ناظرین، کانگریس کی ہار کی وجہ اس وقت کی اپوزیشن پارٹی کا ماسٹر پلان رننیتی تھا۔ جب اپوزیشن پارٹیوں نے دیکھا کہ کانگریس کے پردھان منتری منموہن سنگھ کی اکنامک پالیسی کی تعریف صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ بیرون ملکوں میں بھی کی جا رہی ہے، آنے والے چناؤ میں کانگریس کو ہرانا ناممکن ہے، تو اپوزیشن سے مذہب کو سیاست میں لانے کا پلان بنایا اور چناؤ مذہب کی بنیاد پر لڑنا شروع کیا۔ حالانکہ 2010 سے پہلے الیکشن مذہب یا قوم کے نام سے نہیں لڑا جاتا تھا۔ ناظرین، 2010 کے بعد چناؤ مندر مسجد، ہندو مسلمان، ہندوستان پاکستان، شمشان قبرستان، لال رنگ ہرا رنگ، ان سب ناموں سے الیکشن لڑا گیا۔ ناظرین، جب چناؤ مذہب یا قوم کے نام سے لڑا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دوستو، عام ناگرک کنفیوز ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ووٹ کس کو دے۔ آج بھی اگر چناؤ میں مذہب اور قوم کو شامل نہ کیا جائے تو کانگریس 400 سیٹوں سے زیادہ لوک سبھا کا الیکشن جیت سکتی ہے۔ ہندوستان کی سیاسی تاریخ کو ہی بدل دیا گیا۔ یہی وجہ تھی دوستو، کانگریس کو ہر جگہ ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اب جا کر لوگوں میں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے اس جمہوری ملک میں سب کا برابر کا حق ہے۔ یہاں پر تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی میں کوئی بھید بھاؤ نہیں، سب ایک دوسرے سے مل کر رہتے ہیں۔ سیاست الگ ہے اور مذہب الگ ہے۔ یہی سوچ کر انڈیا نام کا گٹھ بندھن بنا تھا۔ کچھ پارٹیوں نے اپنے اپنے فائدے کے خاطر گٹھ بندھن سے الگ ہو گئے۔ جو پارٹیاں ہندوستان کو ایک جٹ رکھنا چاہتے ہیں، نفرتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ گٹھ بندھن میں موجود ہیں۔ ناظرین، کانگریس بھی کوئی دودھ کی دھلی ہوئی پارٹی نہیں ہے۔ کانگریس کی خامیوں کا بھی ذکر میں کسی